یہ خوارج ہیں. اور خوارج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. جہنم کے کتے. ہم جہنم کے کتوں سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. خوارج سے کبھی مذاکرات نہیں کیے جاتے. بالخصوص خوارج اگر بھارت میں بیٹھے ہوں اور وہاں سے آپریٹ کر رہے ہوں. خوارج سے کسی قسم کے مذاکرات جائز ہی نہیں ہیں. ان سے نہروانی لڑی جاتی ہے. معاف کیجیے گا میرا گلا خراب ہے تھوڑا. آج چونکہ مہاجر کلچرل ڈے تھا تو میں اپنی قوم کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کہ جو کٹ کے مر کے پاکستان آئے اور یہ کہتے رہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. میرے نانا سردار علی صاحب قائد اعظم کے ساتھ تشریف لائے تھے پاکستان. قائد اعظم میری زندگی، میری جان ہے، پیچھے لگے ہوئے ہیں. عمران خان میرا کیپٹن، میرا لیڈر، میرا دوست، میرا بھائی میرے ساتھ ہے. کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں جہاں دشمن بہت زیادہ ہیں، ان دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے، ان دشمنوں کے خلاف متحد ہونے کے لیے کیا ہم کچھ ایسے افراد سے مذاکرات دوبارہ نہیں کر سکتے کہ جن کو شاید راہ راست پر لے آیا جا سکے؟ یہ سارے راستے، دروازے ہم نے ایک قوم کے لیڈر کے لیے کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ محسن داور علی وزیر صاحب، پشتون تحفظ موومنٹ، منظور پشتین اپنے لیے کام کر رہے ہوں گے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا وہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن ان سے بات کی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان سے بات کی جاتی ہے. اچھک کہہ رہا ہوں میں، اچھک یہاں پر رہتا ہے پاکستان میں، اس سے بات کی جاتی ہے. یہاں پر مصطفیٰ کھر صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا ہم بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان آئیں گے. ان سے کوئی مسئلہ نہیں، جو گورنر پنجاب نے چکا. تو پھر یہ الطاف حسین کے معاملے میں اتنا سخت رویہ اختیار کیوں کیا گیا ہے؟ میں تو پی ٹی آئی میں ہوں اور میرا تو سارا وقت پی ٹی آئی میں گزرے گا. میرا لیڈر تو عمران خان ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر الطاف حسین سے مذاکرات ہو جائیں، بات چیت ہو جائے، ایک آواز صحیح ہو جائے، کوئی بات کرنے چلا جائے، مجھے بھیج دیں، بات کر لیں.